نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، لاہور کی سڑکوں پر آپ نے یہ منظر اکثر دیکھا ہوگا، اور بلکہ آپ کو خود بھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا۔ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہے، بیوی کی گود میں بچہ ہے، اور اس طرح اس میاں بیوی کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اس بچے کو اس ماں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا ہوتا ہے، اس سے گرد اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور بچے نے بھی، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو بچے نے بھی اپنے کمزور سے ہاتھ کے ساتھ ماں کا پلو تھاما ہوتا ہے۔ آپ کو بھی یقیناً تجربہ ہوا ہوگا۔ کوئی اس بچے سے پوچھے کہ تمہیں کس نے تھام رکھا ہے، تو وہ کہے گا میں نے اپنی ماں کا پلو تھام رکھا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا وہ اس پلو کے تھامنے سے سفر کر رہا ہے، بچتا ہے؟ نہیں، اس کا کمزور ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہاں گرنے سے بچا سکے۔ اصل میں اس کی کمر پر، اس کی پشت پر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو گرنے سے بچاتا ہے، اس کا اپنا ہاتھ نہیں بچاتا۔ لیکن وہ بیچارہ سمجھتا یہی ہے کہ میں نے ماں کا پلو تھام رکھا ہے، شاید اس لیے میں نہیں گر پاتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہی صورتحال ہمارے اعمال کی ہے۔ ہمارے اعمال بھی وہ کمزور ہاتھ ہیں جو ہمیں جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں، ان کے اندر ریاکاری بھی ہے، ان کے اندر غیبت بھی ہے، ان کے اندر دھوکہ بھی ہے، ان کے اندر چغل خوری بھی ہے، ان کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، ریاکاری، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے سوراخ اس ہمارے اعمال کے اندر ہیں۔ تو اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے اس بچے کی طرح، تو انتہائی حماقت ہوگی کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیں۔ اصل میں ہماری کمر پر، ہماری پشت پر جب تک اللہ کی رحمت کا ہاتھ نہیں ہوگا، ہمیں جہنم سے گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم اعمال کرو گے، میں تمہارے اوپر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دوں گا، اور وہ ہاتھ ہے اصل میں جو ہمیں جہنم میں گرنے سے بچائے گا۔ اس لیے ہمیں مان اپنے اعمال پہ نہیں کرنا، مان جو ہے اللہ کی رحمت پہ کرنا ہے، اس دست رحمت پہ کرنا ہے جو ہمیں بچائے گا۔ اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ وہ رحمت نصیب فرما دے، کیونکہ بغیر اعمال کے عام طور پر اللہ وہ رحمت نصیب نہیں فرماتا۔ فرمانا چاہے فرما بھی سکتا ہے، لیکن اس کا ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ جب انسان اعمال کرتا ہے تو اللہ وہ رحمت نصیب فرما دیتا ہے۔ عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، جو دو چار نمازیں روزے رکھ لیتے ہیں، بیچارے اس غرور میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مارا۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتہ کسی کا کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا نا، مذہبی طبقے لوگ میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں۔ اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے افضل ہیں، نماز پڑھانے والے سے ہم اس سے بہتر ہیں۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو شیطان کی بیماری ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ یہ ہوا ہے، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے پہلا گناہ ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں، دوسرے سے بہتر ہوں۔ کون جانتا ہے کون بہتر ہے؟ کہتے ہیں کہ جب گرد و غبار ہوتا ہے نا، گرد و غبار میں کوئی بندہ آ رہا ہو تو کون پتہ چلتا ہے کون آتا ہے؟ گرد و غبار چھٹ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے یا گدھے پہ سوار آ رہا ہے۔ تو جب یہ گرد و غبار جو ہے دنیا کا ہٹے گا، پھر قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یہ آیت بڑا ہی سہارا دیتی ہے، وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جو ہمیں بچائے۔ ہم کہیں گے اللہ کے حضور، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک بڑی شخصیت ہیں پرانے زمانے میں، انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ جب فوت ہونے لگے، اپنے مریدوں کو بلایا، چاروں طرف بٹھایا چارپائی کے، اور سب سے کہا کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہ کہے گا کیا لے کے آئے؟
تو کہنا کہ ہمیں تو ایک ہی آیت یاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں بھی یہی کہوں گا، تم بھی یہی کہنا، اور کچھ نہ کہنا، بس کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا اللہ پورے قرآن میں ہمیں بس ایک ہی آیت یاد رہ گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ بس یہ اللہ کی رحمت کو لینے کے بہانے ہیں، یہ شب قدر ہو، 27ویں ہو، رمضان ہو، تراویح ہو، ذکر اذکار ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ کی رحمت کو لینے کے بہانے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال میں یہ جان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔